الحمدللہ آپ کے اس علاقے میں میں کئی مرتبہ آیا ہوں اور ماشاءاللہ بہت محبت والے لوگ ہیں آپ سب. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. لیکن آج کی آپ کی جو محفل ہے وہ محفل میں بیٹھنے کا تھوڑا سا طریقہ ذرا سا عاشقوں کے اور اہل سنت کے طریقے سے ہٹ کر مجھے لگ رہا ہے کہ سب لوگوں نے اس وقت توجہ گدوں کی طرف دے دی ہے, سنت کی طرف توجہ کم ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی تکلیف کر کے اٹھ سکتے ہیں تو اٹھ جائے اور سب لوگ جو ہے وہ اہل سنت کے دستور کے مطابق صحابہ کی سنت کے مطابق قریب ہو کر بیٹھیں. جی ہاں ماشاءاللہ. درود شریف پڑھتے ہوئے آپ لوگ آگے آئے اور بیٹھیں. اب اگر آپ بیٹھ گئے ہو تو میرے ساتھ مل کر ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج کی یہ محفل خاص طور پر ایک مسجد کے سنگ بنیاد کے لیے منعقد ہوئی ہے, یعنی کہ ہمارے عذر کے اس علاقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بستی میں, بلکہ شاید سامنے ہی کے حصے میں ابھی جب ہماری محفل بیان کا پروگرام جب ختم ہوگا تو محفل کے اختتام کے بعد مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے, مسجد کی بنیاد رکھے جانا یہ بہت بڑی بات ہے. آخر ایسا کیوں ہوا, اس کی وجہ کیا بنی کہ مسجدوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے؟ آپ کے علم میں یہ بات ہونا چاہیے کہ مسجد اگر زمین کے اوپر قائم ہے تو اللہ کے گھر کی برکت سے لوگوں کے گھر قائم ہے. یہ جو ہمارے گھر اور مکانات جو قائم ہے یہ اللہ کے گھر کی برکت سے قائم ہے. اور جب تک زمین کے اوپر اللہ کا گھر قائم رہے گا ہمارے گھر بھی قائم رہیں گے. اور جس دن اللہ کا گھر زمین سے اٹھ جائے گا پھر یہ بستیاں بھی تباہ ہو جائے گی, یہ بستیاں بھی ویران ہو جائے گی اور لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے کعبہ بنوایا؟ سب سے پہلے کعبے کی بنیاد, سب سے پہلے کعبے کی تعمیر فرشتوں کے ذریعے سے کروائی گئی. پھر اس کے بعد دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی, اور اس کے بعد پھر تیسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی.
پھر اس کے بعد قبیلہ بنو جرہم نے اس کی تعمیر کی. اسی طریقے سے کعبہ تعمیر ہوتا رہا اور اب جو کعبۃ اللہ زمین پر موجود ہے وہ 9ویں یا 10ویں تعمیر ہے کعبۃ اللہ شریف کی. ہر دور میں الگ الگ انداز میں کعبۃ اللہ شریف کے تعمیر کرنے والے تعمیر کرتے آئے، لیکن سب سے پہلے انسان بننے سے پہلے، انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے، انسان کی بستی آنے سے پہلے اللہ نے کعبے کو زمین پر کیوں تعمیر کرنے کا حکم دیا؟ اس لیے کہ لوگوں کا گھر بعد میں بنے گا، پہلے اللہ کا گھر بنے گا اور اللہ کے گھر کی برکت سے لوگوں کے گھر تعمیر کیے جائیں گے، اور جب تک اللہ کا گھر موجود رہے گا اس وقت تک کے جو ہے لوگوں کے مکانات موجود رہیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو لوگ مسجد بناتے ہیں، جو مسجد تعمیر کرتے ہیں، جو مسجد تعمیر کرنے میں حصہ لیتے ہیں، جو مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ اللہ کے مخصوص لوگ ہیں. اس لیے کہ اگر آپ کی توجہ حاضر ہے تو بتاؤں، ہر زمین کے حصے پر، ہر پلاٹ پر، ہر ٹکڑے پر مسجد نہیں بنتی، بلکہ اللہ جس مسجد کے، جس زمین کے ٹکڑے کو چن لیتا ہے، اللہ جس زمین کے حصے کا انتخاب کر لیتا ہے اسی جگہ پہ مسجد بنتی ہے. تو جہاں مسجد بنتی ہے وہ زمین بھی چنی جاتی ہے، جو مسجد بناتے ہیں اللہ ان کو بھی چن لیتا ہے، اور جس دولت سے مسجد بنتی ہے اس دولت کو بھی اللہ منتخب فرما لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زمین کے ہر حصے کو مسجد بننے کا شرف نہیں. زمین تو بہت ہے پوری دنیا میں، 75% پانی ہے اور 25% جو ہے وہ زمین ہے، لیکن یاد رکھیے ہر زمین کا حصہ مسجد نہیں بنتا. نگاہ قدرت جس کو منتخب کر لیتی ہے بس وہی حصہ مسجد بنتا ہے. اور دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں مسلمانوں کی شکل میں، پونے 200 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے اندر موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہر انسان سے اللہ مسجد نہیں بنواتا. جیسے زمین کو چنتا ہے اسی کو مسجد بناتا ہے، ویسے مسجد بنانے والوں کو چنتا ہے اور ان کے ذریعے سے مسجد بنواتا ہے. اور دولت لوگوں کے پاس بہت ہے، ہر دولت مسجد میں نہیں لگتی. کسی کا پیسہ چوروں کے ہاتھ میں جاتا ہے، کسی کا پیسہ شراب خانوں میں جاتا ہے، کسی کا پیسہ جوا کے اڈوں پہ جاتا ہے، کسی کا پیسہ زنا کے اڈوں پہ جاتا ہے. لیکن جس پیسے کو خدا منتخب کر لیتا ہے اسی پیسے کو اللہ مسجد کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ مسجد کی تعمیر کی توفیق عطا فرماتا ہے. آئیے میں نے جیسے کہ کہا کہ جس زمین کا انتخاب ہوتا ہے، جس زمین کا انتخاب، اسی زمین کو اللہ مسجد بننے کا شرف عطا کرتا ہے. کہتے ہیں روایتوں میں، تفاسیر میں آتا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، یہ کعبے کی تیسری تعمیر تھی. پہلی بار تو فرشتوں نے، جیسا کہ آپ نے سنا، اور پہلی بار کعبے کی بنیاد، پہلی بار کعبے کی بنیاد جس نے رکھی وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے. جبریل علیہ السلام نے زمین پر اپنا پر مارا اور پر مار کر کے کعبے کی بنیاد رکھی. یہ پہلی بنیاد تھی. آج تک اسی بنیادوں پر کعبہ تعمیر ہو رہا ہے اور ابھی بھی اسی بنیاد پر ہے، بلکہ وہ زمین کا سینٹر پوائنٹ ہے جسے کعبہ کہتے ہیں. کیونکہ پہلے پانی پانی تھا، پھر ایک بلبلہ اٹھا اور اس سے جو ہے وہ تھر بتھر پانی کے اوپر وہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا اور زمین بن گئی. تو وہی سینٹر پوائنٹ پر کعبۃ اللہ شریف ہے. تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کعبہ بنایا. تو جب کعبہ آپ بنا رہے تھے تو وہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کا جو سامان تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں مٹیریل کہہ لیں، وہ کنکر پتھر جو بھی چیزیں تھی جس سے آپ کعبہ بنا رہے تھے، وہ سب کے سب جنت سے آیا تھا.
وہ سب کے سب جنت سے آیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حتیٰ کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے کعبہ بنا رہے تھے وہ پتھر بھی جنت سے آیا تھا. جس کو ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں آج کل، وہ بھی پتھر جنت سے آیا تھا. اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے جیسے کعبے کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی وہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا جاتا. یہ خصوصیت تھی اس پتھر کی. جیسے جیسے دیواریں اوپر ہوتی جاتی جو ہے وہ پتھر بھی اوپر کی طرف جاتا. درود شریف پڑھ لیں. پھر درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جنتی پتھر کی خصوصیت تھی کہ وہ بھی اوپر کی طرف اٹھتا جاتا. لیکن کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ بنا رہے تھے تو کعبہ بناتے وقت آپ کے قدم کا نشان اس پتھر پہ پڑ گیا اور ابھی تک کہ وہ نشان قدم موجود ہے. یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اگر کعبہ بناتے وقت آپ کے قدم کا نشان پتھر میں پڑتا، آپ جب بھی جائیے اللہ تعالیٰ توفیق دے مکہ شریف اور اللہ وہ آنکھوں سے وہ منظر دکھائے تو ایسے نشان نہیں ہے اس پہ، صرف پتھر پہ نشان نہیں ہے، پورا پیر اس میں دھسا ہوا ہے. پورا پیر اس میں دھسا ہوا ہے. تو اگر کعبہ بناتے وقت اس میں پیر دھس گیا، پیر کا نشان پڑ گیا، تب دوسرے دن پیر کہاں رکھیں گے؟ پیر تو اندر کی طرف چلا جائے گا، دقت ہو سکتی تھی. اچھا دوسری مرتبہ پھر رکھیں گے تو پہلی مرتبہ جو نشان بنا ہے تو پھر نشان بنے گا، پھر نشان بنے گا. اس کا مطلب بار بار نشان بنے گا اگر بننا تھا تو، لیکن وہ نشان بنا ہے ایک ہی مرتبہ. کعبے کی تعمیر کے وقت یہ نہیں ہوا. یہ آپ اپنی ذہن کی اصلاح کریں. تعمیر کعبہ کے وقت یہ نہیں ہوا. آپ نے کعبے کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور جب تعمیر مکمل ہو گئی، کعبہ جب پورا بن گیا تو بننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میرا گھر بنا، اور میں نے اللہ کا گھر بنا دیا، تو اب اللہ مجھ سے راضی ہے، خوش ہے. تو جب اللہ راضی ہے، خوش ہے، اس کی رحمت میری طرف متوجہ ہے، ہمیشہ متوجہ رہتی ہے. لیکن آج خصوصی انعام کا دن ہے کیونکہ کعبہ بن گیا ہے، کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، میں نے اللہ کے حکم پہ عمل کر لیا ہے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے میرے اللہ اس چھوٹے سے کام کو قبول کر لے جو میں نے یہ کام انجام دیا ہے. پتا چلا کام کتنا بڑا بھی کرو مگر اس کو چھوٹا بنا کر پیش کرو، کیونکہ اللہ اگر چھوٹے سے کام کو قبول کر لیتا ہے پھر وہ چھوٹا نہیں رہ جاتا، اور اگر وہ بڑے کام کو رد کر دیتا ہے وہ بڑا نہیں رہ جاتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے عاجزی کرتے ہوئے کہا، اے اللہ یہ چھوٹا سا میرا کام قبول کر لے. اللہ راضی ہوا اور اللہ نے فرمایا، ابراہیم تو نے وہ کام کیا، آج ہم تجھ سے راضی ہیں، خوش ہیں، آج جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں دوں گا. اوزر والو تم پر بھی وہ وقت آنے والا ہے جب یہاں مسجد مکمل ہوگی تو قدرت کی رحمتیں تمہیں بھی پکار کر کہے گی جو مانگو گے عطا کریں گے. کیونکہ جب مسجد بن جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جو مانگو گے ملے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، لیکن آپ سب کو مل کر کے بنانے اللہ کا گھر، اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی، آپ کی نسلوں کو نصیب ہوگی انشاءاللہ. تو ابراہیم خلیل سے اللہ نے کہا، تو نے میرا گھر بنایا، جو مانگے گا تجھے عطا کریں گے. اب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے جو مانگو گے دیں گے. مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہزاروں بکریاں تھی پہلے سے،
گھوڑے تھے، کچر تھے، اونٹ تھے، سب تھا، اولاد بھی مل گئی تھی، مقام خلت ملا ہوا تھا، ساری نعمتیں موجود تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، حسن تھا، جمال تھا، دولت تھی، مال تھا، سب کچھ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ مانگا جو واقعی مانگنے کا حق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے، اب تک وہ پتھر پہ کوئی نقش قدم نہیں تھا کعبہ بننے تک، لیکن اب اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے بتایا کہ تو نے ایک ایسی ہستی ہے جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا ہے، زمین بنائے اسی کے صدقے، آسمان بنائے اسی کے صدقے، کونین بنائے اسی کے صدقے، نبیوں کو نبوت دی اسی کے صدقے، لیکن اس کو تو نے ابھی بھیجا نہیں ہے، اور تو اس کو بھیجے گا تو جب بھیجے گا تو اس کی کوئی ماں بھی ہوگی، اس کا کوئی بابا بھی ہوگا، اس کا کوئی حسب نسب بھی ہوگا، وہ کسی کے خاندان میں بھی پیدا ہوگا۔ مولا وہ کب آئے گا تو جانتا ہے، لیکن میں تو بس اتنا عرض کروں گا کہ اگر آج تو نے کہا کہ جو مانگو گے ملے گا، تو میں تجھ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اسی محمد کا مجھے دادا بنا دے اور میری نسل میں محمد کو پیدا فرما دے۔ نام محمد جب ابراہیم خلیل کی زبان پہ آیا تو پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا، اور اللہ نے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نقش قدم کر دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ وہ پتھر نام محمد سن کر کے نرم ہو گیا، اسی پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم نقش ہو گئے۔ تو گویا کہ قدرت نے بتا دیا کہ جو پتھر میرے محبوب کے نام پہ نرم ہو گیا، سارے پتھر فتح مکہ کے دن نکال کر پھینک دیے جائیں گے۔ جو محبوب کے نام پہ نرم ہو گیا ہے اسے قیامت تک کے لیے یہاں پر رکھ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ ہر طواف کرنے والا اب نماز پڑھے گا تو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھے۔ پتھر نبی کے نام پہ نرم ہو جائے تو اس کو یہ عزت مل جاتی ہے، اگر انسان بشر نبی کے نام پہ موم ہو جائے تو اس کو کتنے مرتبے ملے، اللہ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تو وہ جنت سے آیا وہ مٹیریل، وہ ساری چیزیں، اس میں سے کچھ سامان بچ گیا، اور جب سامان بچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں نے کعبہ تو بنا لیا، جنت سے آیا ہوا سامان اب کچھ بچ گیا ہے، مولا اس سامان کو میں کیا کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میری قدرت کا کرشمہ دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے رحمت والی ہوا چلائی، اللہ نے رحمت والی ہوا چلائی، اور وہ رحمت والی ہوا آئی اور کعبے کا بچا کچا سامان اس نے اپنے دوش پر اٹھایا، اور اللہ نے فرمایا اب قیامت تک جہاں جہاں مسجد بننے والی ہے یہ سامان وہاں پہنچا دیا جائے۔ تو اللہ نے زمین کے جس پلاٹ کو مسجد کے لیے لکھ دیا تھا وہ جنتی سامان وہاں آ کر کے گرا ہے۔ اوزر والو یہاں بھی وہ جنت کا سامان آ کر گرا تھا، اسی لیے اللہ نے یہاں مسجد کے لیے منتخب فرما دی۔ جہاں جہاں روئے زمین پہ مسجد ہے وہاں وہ سامان جنتی آ کر کے گرا تھا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ہے مسجد کا مقام اور مسجد کا مرتبہ۔ لیکن چونکہ مسجد کی بنیاد کے لیے آئے ہیں تو میں ایک بات مجھے اور یاد آئی ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اس وقت غوث پاک کے جو سجادہ نشین ہے سید خالد الگیلانی مدظ اللہ العالی، ان کے بھائی ہیں شیخ ہاشم الگیلانی، ان کے خطبات میں، ان کے جو خطبات ہیں ان کے خطبات میں ایک عربی خطبہ ہے، اس کو میں اردو کا جامہ پہنا کر اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے حوالہ پڑھ دیا، آپ کو اگر چاہیے تو آپ ادھر رک کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مفہوم کو اردو کا جامہ پہنا کر پیش کر رہا ہوں کہ جہاں مسجد بنتی ہے وہ زمین کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ آپ توجہ کریں، کیا مقام ہے اس زمین کے ٹکڑے کا۔ اس کو معمولی پلاٹ مت سمجھنا،
مسجد کو معمولی جگہ مت سمجھنا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین پر بہترین جگہ اللہ کی نظر میں مسجد ہے اور بدترین جگہ بازار ہے. بہترین جگہ کیا ہے؟ اللہ اللہ. آئیے شیخ ہاشم گیلانی اپنے خطبات میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پیران پیر، پیر دستگیر، شیخ الشیوخ، غوث الاقواس، قطب الاقطاب، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، باز اشہب، سید الاولیاء، ولی الاولیاء، کریم الابوین، نجیب الطرفین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک حج کے لیے جب پہلی بار گئے، آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو کم و بیش 500 علماء اور شیوخ آپ کے شاگرد، علماء، خلفاء، مریدین، بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ تھے، 500 کی تعداد میں کم و بیش. اور جب آپ مکہ شریف پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد چونکہ آپ کی صورت بڑی نورانی، یہ بیان کرنے کی تو بات ہی نہیں کہ صورت کیسی ہے. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا سعید اعجاز کامتوی رحمت اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں، چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ. دراصل انہوں نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کو انہوں نے منقبت میں بیان فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے پربی زبان میں کہا تھا، مورے سپنا ما درشن دکھائے گئے رے مورے غوث الورا، مورا سوتے میں بھاگ جگائے گئے رے مورے غوث الورا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سو رہا تھا اور سوتے میں میرا وہ بھاگ جگا گئے جب خواب میں آئے. اور پورا واقعہ خواب کا بیان کرنے کے بعد اینڈ پر انہوں نے بیان کیا کہ جب میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو وہ کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا. وہ فرماتے ہیں، چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، ایسے پیارے ہیں وہ، اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے، ایسے اچھے ہیں وہ، ایسے پیارے ہیں وہ. کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے رے، کیسا نوری مکھڑوا دکھائے گئے رے مورے غوث الورا. وہ بہت خوبصورت چہرہ مرشدی غوث پاک کا تھا. آج پتہ نہیں کیوں میری آواز کچھ کھستا ہے، ورنہ میں اس کو لے میں آپ کو پڑھ کے سناتا، کیونکہ یہ منقبت مجھے بہت پسند ہے. اور میں اکثر اپنی محفلوں میں مائک پر تو نہیں پڑھتا، لیکن اکثر اپنی محفلوں میں، اچھا تو آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ، میں پڑھتا ہوں. ابھی جی فرما رہے ہمارے حافظ صاحب جو ہے کہ آپ پڑھیں، لیکن تو آپ بھی پڑھیں، پر بھی ہے، مزہ آئے گا. وہ اپنا خواب بیان کر دیتے ہیں، مورے سپنا ما درشن دکھائے گئے رے، دکھائے گئے رے مورے غوث الورا، مورے سپنا ما درشن دکھائے گئے رے، دکھائے گئے رے مورے غوث الورا. مورا سوتے میں بھاگے جگائے گئے رے، جگائے گئے رے مورے غوث الورا. چشم بغداد کا جب لگا دیکھ طیبہ نگر، دیکھ طیبہ نگر، جانب مکہ جاتی اٹھی ہے نظر، دیکھ طیبہ نگر، دیکھ طیبہ نگر. مورے من ماں مدینہ بسائے گئے رے، بسائے گئے رے مورے غوث الورا. مورے من ماں مدینہ بسائے گئے رے، بسائے گئے رے مورے غوث الورا. طوفان تھا میں پریشان تھا، مجھ کو بخشا سکو، مجھ کو بخشا سکو. ٹوٹی پتوار تھی اور میں حیران تھا، مجھ کو بخشا سکو، مجھ کو بخشا سکو. موری ڈوبتی نیا ہیرا
غم کا طوفان تھا میں پریشان. غم کی ظلمت ہٹی. غم کی ظلمت ہٹی رات کالی کٹی اور اجالا ہوا اور اجالا ہوا راستے سے مصیبت کی ظلمت چھٹی اور اجالا ہوا اور اجالا ہوا مورے آشا کا دیپ جلائے گئے رے جلائے گئے رے مورے غوث الورا مورے نامہ درشن دکھائے گئے رے دکھائے گئے رے مورے غوث الورا. یا غوث یا غوث ہے ہر نفس ہر قدم ہر نفس ہر قدم رب پہ یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث پہ یا غوث یا غوث یا غوث ہے ہر نفس ہر قدم ہر نفس ہر قدم عقیدت کی آواز بے لوث ہے ہر نفس ہر قدم ہر نفس ہر قدم اہل سنت کا نعرہ سکھائے گئے رے سکھائے گئے رے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیت نعرہ سنت کا نعرہ سکھائے گئے رے سکھائے گئے رے مورے غوث الورا. خواب میں دیکھا وہ اس کی تصدیق سبحان اللہ سبحان اللہ. چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ ایسے اچھے ہیں وہ. چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ ایسے اچھے ہیں وہ. اور کرن مجھ کو سورج کی کنڈلی لگے ایسے اچھے ہیں وہ ایسے اچھے. کرن مجھ کو سورج کی کنڈلی لگے ایسے اچھے ہیں وہ ایسے اچھے ہیں وہ. سب نوری موکھڑوا بھیکائے گئے رے بھیکائے گئے رے مورا نوری موکھڑوا بھیکائے گئے رے مورا نوری موکھڑوا بھیکائے گئے رے مورے کھائے گئے رے مورے غوث الورا مورے سپنامہ درشن دکھائے گئے رے دکھائے گئے رے مورے غوث الورا. صورت یا رسول اللہ غوث. بہت خوبصورت ہے حضور سرکار غوث پاک امام اہل سنت فرماتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا. سنیوں کا شعر آیا سنیوں کا شعر. اللہ اکبر. ہمارے علماء کی فرمائش ہے کہ مقطع دوبارہ پڑھ دیا جائے. چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ ایسے اچھے ہیں وہ. چاندنی مجھ کو اعجاز پھیکی لگے ایسے اچھے ہیں وہ ایسے اچھے ہیں وہ. اور کرن مجھ کو سورج کی دھندلی لگے ایسے اچھے ہیں وہ ایسے اچھے ہیں وہ. ایسا نوری موکھڑوا بھیکائے گئے رے بھیکائے گئے رے مورے غوث الورا. کہتے ہیں
مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا۔ تو بہت خوبصورت، بڑے حسین، بڑے جمیل تھے سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ 500 مرید خلفاء اور علماء کے ساتھ جب آپ حج کے لیے گئے پہلی بار، تو مکے کے مفتی اعظم، یہی بات چل رہی تھی، اور پھر حسن غوث پاک نکل آیا، اور پھر ہمارے حافظ صاحب جن کی بات ہم کبھی نہیں کاٹتے، انہوں نے حکم فرمایا چند شعر پڑھیں، اور پھر ہم نے چند بند اس کے پڑھے، اور چند بند کے بعد پھر جو ہے وہ دل کا بند ٹوٹ گیا، اور پھر دل نے چاہا کہ یار کا ذکر چھڑا ہے تو پھر پار تک ہی ہو جائے، اور پھر بات ہو گئی، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ یہ غوث پاک نبی پاک کے وہ شہزادے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے وہ شہزادے جن کے اوپر رسول اللہ خود ناز فرماتے ہیں، حضور خود جن پہ ناز کرتے ہیں۔ ایسے شان والا ولی امت محمدیہ میں ہوا ہی نہیں، یہ شان غوثیت مآب کی ہے۔ امام اہل سنت نے کہا ہے، کہتے ہیں کہ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، اور تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ اور کہتے ہیں اللہ اکبر، الوہیت ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث، سبحان اللہ، پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، تو ہزاروں تابعی سے تو فضول، ہزاروں تابعی سے تو فضول، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ بڑے حسین، بڑے جمیل، علم میں یکتا، عمل میں یکتا، حسن میں یکتا، اللہ نے بے شمار فضیلتیں شانیں دی۔ مفتی اعظم مکہ اس زمانے کے، آج سے 900 سال کم و بیش پہلے کی بات ہے، 900 سال پہلے مفتی اعظم مکہ، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے فرمایا اے جوان، تو حج کے لیے آیا ہے اور اتنے کر و فر کے ساتھ تو آیا ہے، اتنے شان و شوکت اور کر و فر کے ساتھ اتنی بڑی تعداد لے کر کے تو آیا ہے۔ فرمایا ہاں اللہ کے گھر آیا ہوں۔ وہ کہا کہ تو مجھے کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں دکھتا، بڑا آدمی ہے تو، کون ہے تو؟ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو کہا کہ تو عالم ہے؟ مفتی اعظم مکہ نے کہا تو عالم ہے؟ فرمایا الحمدللہ کچھ جانتا ہوں۔ تو کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تیرا کر و فر زیادہ ہے، تیرے لباس بھی بڑے خوبصورت ہے، اور تیری عظمت و شوکت کو دیکھ کے لگتا ہے تجھ سے کچھ سوال کروں۔ مفتی اعظم مکہ نے جتنے سوالات کیے، ہر سوال کا جواب غوث پاک نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد سب دے دیا۔ اس لیے کہ جب دو اہل علم ملتے ہیں تو یہ کبھی کبھی ٹینشن اور پرابلم پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی تیرا علم کتنا اور میرا علم کتنا۔ مفتی اعظم مکہ جو بھی تھے اچھے آدمی تھے، نیک تھے اس دور کے 900 سال پہلے کے، لیکن خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے نا، حسن کی تشہیر بہرحال کرتا ہے آدمی جب حسین ہوتا ہے، تو ایسے ہی علم آتا ہے تو علم کی کچھ نہ کچھ گرمی بھی ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے تو پیسے کی گرمی بھی ہوتی ہے، تو آدمی پیسے کا اظہار کہیں کرتا کہیں علم کا اظہار کرتا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ چھپاتے ہیں، پیسے کو بھی وہ اظہار نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، علم کا بھی غرور نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں جو دیا ہے سب اللہ نے دیا ہے، اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن جب اس نے بہت ڈھیر سارے سوالات حضرت مفتی اعظم مکہ نے کر لیے تو غوث پاک نے بھی فرمایا مفتی صاحب آپ نے تو بہت سوالات مجھ سے کیے اور میں نے الحمدللہ سب کا جواب دیا، اب میرا بھی صرف ایک سوال ہے، میں زیادہ سوال آپ سے نہیں کروں گا، صرف ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے۔ مفتی اعظم مکہ نے کہا جی فرمائے کیا سوال ہے؟ پڑھتے پڑھاتے فتویٰ لکھتے لکھاتے پوری زندگی گزر گئی، لیکن جب حضور غوث پاک نے فرمایا میرا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آخری وقت غسل شریف دیا گیا بعد وصال، تو وہ غسل کا جو پانی تھا وہ بہا،
تو وہ غسل کا پانی بہتے بہتے کہاں چلا گیا، اس کی کوئی تحقیق آپ کے پاس ہے؟ میں نے جو حوالہ پڑھنا تھا وہ پڑھ دیا، میری ذمہ داری اب نہیں ہے، آپ اس خطبات کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں تک کہ حالانکہ وہ بڑے عالم بھی ہیں جنہوں نے یہ بیان کیا، میں نے ان کا نام بھی لے لیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پانی کہاں گیا، حضور کے غسل شریف کا پانی جو حضور علیہ السلام کو آخری مرتبہ ظاہری طور پہ وصال کے بعد جو غسل دیا گیا وہ پانی کہاں گیا؟ تو مفتی اعظم مکہ نے کہا یہ تو سوال بڑا عجیب ہے۔ ان کے سب سوال کا جواب میرے مرشد غوث پاک نے دیا۔ مرشد کا ایک سوال کے جواب پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو میں پڑھتے پڑھاتے پوری زندگی گئی، کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے راتیں زندگی کی گزر گئی، لیکن یہ جواب میں نے کہیں نہیں پایا۔ لیکن چونکہ وہ بڑے تھے، مفتی اعظم تھے، انہوں نے کہا ایک رات کی مہلت مجھے دیں، میں ذرا کتاب میں چھان بین کروں، پھر میں کل صبح تمہیں بتاؤں گا۔ حضور غوث پاک نے کہا بہت اچھا، کل آئیں گے، کل ملیں گے، پھر بات کریں گے۔ یہ رات بھر اپنی لائبریری میں جو بھی اس وقت تھی خوب ڈھونڈتے رہے، دیکھتے رہے، ڈھونڈتے رہے، دیکھتے رہے، ڈھونڈتے رہے، دیکھتے رہے۔ یاد رکھیں کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو سفینے کے ہوتے ہیں، اور کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جو صرف سینے کے ہوتے ہیں، جو صرف سینے کے ہوتے ہیں۔ سفینے والے وہیں کی بات کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں، سینے والے وہاں کی بولتے ہیں جہاں سوچ بھی نہیں جاتی۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے اسی لیے فرمایا، پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی فرماتے ہیں بعض علوم کو اللہ نے نبی کے خاندان والوں کے لیے خاص کیا ہے جو اللہ صرف انہی کو دیتا ہے اور کسی کو عطا نہیں کرتا۔ یہ خاص بات ہے۔ تو چونکہ پوچھنے والا نبی کے خاندان کا فرد تھا، تو جب انہوں نے کہا میں ذرا ڈھونڈ لوں دیکھ لوں، کہا ٹھیک ہے، ایک رات کی مہلت تمہیں دی جاتی ہے، کل صبح پھر ملیں گے انشاءاللہ بات ہوگی۔ یہ رات بھر ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا کچھ کتابوں کے اندر۔ رات کا آخری حصہ آیا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آنکھ لگ گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آنکھ لگی تو چونکہ وہ چھوٹے آدمی نہیں تھے، بڑے آدمی تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، تو انہوں نے آنکھ بند ہوئی تو وقت بیدار ہوا، مقدر بیدار ہوا، اور انہوں نے رات کی آخری حصے میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا۔ مفتی اعظم مکہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا، حضور اکرم خواب میں تشریف لائے، حضور کے چہرے کی تابانی نورانی اور ایسی شعائیں اور ایسی چمک دمک تھی کہ اس گویا کے نورانیت میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، البتہ پیچھے حضور کے پیچھے ایک جوان کھڑا تھا، اتنا نظر آتا تھا کہ کوئی جوان کھڑا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے بلا تمثیل کہہ رہا ہوں، اگر چند فوکس مجمع کی طرف لگا دیے جائیں تو ادھر سائیڈ میں کون بیٹھا ہوا ہے مجمع والوں کو نظر نہیں آئے گا، وہ فوکس کی چکا چون شعاؤں کی وجہ سے بلا تمثیل چہرے مصطفیٰ کی ایسی کرنیں تھی، نورانیت تھی۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں، خواب میں حضور علیہ السلام کو ہر آدمی ایک شکل پر نہیں دیکھتا، یہ آپ خیال رکھیں، حضور علیہ السلام کو خواب میں ہر آدمی ایک شکل پر نہیں دیکھتا، جس کے اعمال اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے وہ اس انداز سے حضور کی زیارت کرتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے حضور کے دیدار کی۔ آقا علیہ السلام جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا پھر حضور کی رہنمائیاں وہ اس شان سے دیکھے گا، کیونکہ حضور کے آئینے میں لوگ اپنا آپ دیکھتے ہیں، یہ خاص بات ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس طرح کسی نے دیکھا تو اس طرح نہیں، وہاں انداز بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر قدرت نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں جس کے لیے وہ نقاب الٹ دیتے ہیں تو بندہ اسی شان سے محبوب کبریا کا دیدار کر لیتا ہے۔ یہ حضور کی خصوصیت، حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی اعظم مکہ نے دیکھا بڑی رعنائیاں، بڑی چمک دمک تھی، پیچھے ایک جوان کھڑا تھا لیکن اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ مفتی اعظم مکہ نے سلام پیش کیا، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مشکل کشا آقا بڑی مشکل کے وقت تشریف لائے اور آپ آ گئے تو ساری مشکلیں حل ہو جائیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض کی آقا ایک مشکل ہے، پوچھا کیا مشکل ہے؟ سرکار سے عرض کی آقا ایک جوان آیا ہوا ہے، اس نے سوال کیا کہ آپ کو غسل شریف دیا گیا تو وہ غسل شریف وصال کے بعد کا وہ پانی جو آپ کو غسل دیا گیا وہ کہاں چلا گیا؟ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت نے مسکرایا اور مسکرا کے فرمایا یہ میرے بازو میں جو جوان کھڑا ہوا ہے اسی سے پوچھ، یہ جوان تیری رہنمائی کرے گا۔
یہ جوان جو کھڑا اسی سے پوچھے تیری رہنمائی کرے گا. پھر مفتی اعظم مکہ نے حضور کے حکم سے اس جوان سے کہا کہ حضور آپ بتائیں. تو اس وقت اس جوان نے بتایا کہ مفتی صاحب جب حضور علیہ السلام کو آخری وقت میں غسل دیا گیا ظاہری آخری طور پر, تو وہ پانی جہاں جہاں جانا تھا گیا, لیکن اس پانی کے جانے کا اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا اس پانی کو کہ وہ پانی فرشتے آسمان پہ اٹھا لیں, اور اس کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا, اور پھر اس کو بادل کی شکل دے دی گئی, اور وہ بادل بنا, اور بادل بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ جاؤ اور زمین کے مخصوص حصے پہ برس جاؤ. تو وہ بادل بن کر غسل رسول کا پانی زمین کے جس حصے پہ برسا, پوری زمین پہ نہیں برسا, بعض حصوں پہ برسا. تو جہاں جہاں غسل مصطفیٰ کا پانی گرا ہے وہاں قیامت تک کبھی نہ کبھی مسجد ضرور بنائی جائے. یعنی جہاں مسجد بننے والی تھی وہ پانی وہاں جا کر گرا. سنیو تو پتا چلا کہ جہاں مسجد بننے والی ہے وہاں وہ جنت کے ٹکڑے بھی گرے ہیں اور غسل مصطفیٰ کا پانی بھی گرا ہے. وہ شیخ حاسم الگیلانی نے اپنے خطبات میں فرمایا, اب مفتی اعظم کی آنکھ کھلی, خوش تھے, اب وہ جوان ملے گا تو اس کو جواب دوں گا. صبح ہوئی, پھر غوث پاک آ گئے. اب غوث پاک آئے تو ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں. ادھر تو آپ کو پتا چل گیا کہ مسجد کی زمین کی فضیلت کیا ہے. اب اپنے مرشد کی شان بھی سن لیں, سبحان اللہ, اپنے دوست کی شان بھی سن لیں جس کا دامن پکڑا ہے, اور یہ دامن انشاءاللہ جنت تک لے جائے گا. فرشتوں روکتے کیوں ہو, فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا, غوث اعظم کا. لیکن سنیو, آپ سوچیں گے کہ جب یہ دامن ہاتھ میں ہے تو پھر نماز کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سوچتے ہیں نماز کی ضرورت کیا ہے, رمضان شریف میں روزوں کی ضرورت کیا ہے, حرام کام سے بچنے کی ضرورت کیا ہے, گانے اور میوزک سے بچنے کی ضرورت کیا ہے. گھر میں ٹی وی لگا کے گانے بھی سنتے رہو, غوث کا دامن ہمارے ہاتھ میں, ہم جنتی ہیں. داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھینکتے رہو, رسول اللہ کی سنتیں ترک کرتے رہو, ہمارے ہاتھ میں غوث کا دامن, ہم جنتی. سود کے, بیاج کے حرام لقمے کھاتے رہو, اور حضور غوث پاک کا دامن ہمارے ہاتھ میں, ہم جنتی. کیا سود خوروں کو یہ حدیث نظر نہیں آتی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. بے نمازی کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے نادان, غوث پاک کا دامن چور نے پکڑا, چور دامن پکڑے تو وہ ولی بن گیا. ہم نے کیسے دامن پکڑا کہ ہم نمازی تک نہ بن سکے, ہمارے چہروں پہ داڑیاں تک نہ آ سکی. یاد رکھنا, دھوکہ مت دو, اپنے آپ کو فریب مت دو, شیطان کے مکر کا شکار نہ ہو جانا. غوث پاک کا دامن کپڑے کا دامن نہیں ہے, غوث پاک کا دامن کسی کوالٹی کپڑے کی کوالٹی کا دامن نہیں ہے, غوث پاک کا دامن کسی کے امامے کا دامن نہیں ہے. غوث پاک کا دامن کیا ہے؟ کہتے کس کے پکڑا ہے. تو کیا کس کے پکڑا ہے؟ غوث پاک کا دامن کپڑے کا نہیں, غوث پاک کا دامن مخمل کا نہیں, غوث پاک کا دامن ململ کا نہیں. تو غوث پاک کا دامن کیا ہے؟ نماز غوث پاک کا دامن ہے, روزہ غوث پاک کا دامن ہے, زکات ادا کرنا غوث پاک کا دامن ہے, سچ بولنا غوث پاک کا دامن ہے, صراط مستقیم پہ چلنا غوث پاک کا دامن ہے, نکاحوں کی حفاظت کرنا غوث پاک کا دامن ہے, غریبوں سے محبت کرنا غوث پاک کا دامن ہے, صدقہ خیرات کرنا غوث پاک کا دامن ہے, نیک پرہیزگار متقی بن کے زندگی گزارنا غوث پاک کا دامن ہے. لوگ ہمیں دیکھے تو پکار اٹھے, جب غلام شان کا ہے تو عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم کیا ہو. یہ غوث پاک کا دامن ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم. غوث پاک کا دامن عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. یہ کپڑا اپڑا نہیں ہے. آپ کپڑوں پہ زیادہ ٹرسٹ کرنے لگے ہو, کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر کپڑا پکڑنے کا نام دامن ہے تو آپ تو فوراً چھوڑ دیے کپڑے کو. تو اب کہاں گیا دامن؟ دامن تو 24 گھنٹہ ہاتھ میں ہے نا. آپ کو پتا ہے کہ یزید نے امام حسین سے کیا مانگا؟ بیٹا نہیں مانگا, 6 مہینے کا علی اصغر نہیں مانگا.
18 साल का अली अकबर नहीं मांगा, 19 साल का भतीजा कासिम नहीं मांगा, यजीद ने जान नहीं मांगी इमाम हुसैन से, क्या मांगा? हाथ मांगा। हाथ दो, मेरे हाथ पे बैत करो, हाथ में हाथ दे के बैत करो। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, सर दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। 18 साल का जवान दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। 19 साल का भतीजा कासिम दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। 6 महीने का लाल भी लुटा दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। इमाम, इतने बच्चे, शहजादे, जवान, बूढ़े सब लुटाए, जान लुटा दी, इस हाथ में क्या था? इस हाथ में क्या था? और हाथ क्यों नहीं दिया उसके हाथ में? तो इमाम की रूह अक़दस जवाब देगी, मेरे हाथ में मेरे नाना का दामन था। और हाथ कौन मांग रहा था? शराबी, बेनमाजी, जुआरी। ये मैं यजीद पे इल्जाम नहीं रख रहा हूं, यजीद शराब पीता। सफर हज में भी उसने शराब पिए। इब्ने कसीर उठा के देखें आप, मैं उसकी तरफ नहीं जाता क्योंकि मेरा उन्वान आज वो नहीं है, लेकिन सफर हज में भी उसने शराब पी है। सौतेली बहन, सौतेली मां के साथ गलत काम, उसका तरीका। एक यहूदी लड़की के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात, सरजोन ने पूरी बात बयान की, अब्दुल फरीद उठा के देखें, यहूदी लड़की से नाजायज ताल्लुकात थे उसके, ये हालत थी उसकी। और बंदरों का नाच देखता था, बांसुरी बजाता था, ढोल ताशे बाजों में मसरूफ रहता था, नमाज नहीं पढ़ता था। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा दूंगा, बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। बेटा दूंगा, जान दूंगा, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, जुआरी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। हुसैनी और गौस पाक के गुलाम बनने वालों, अगर सहाबी का बेटा शराबी हो जाए तो इमाम हुसैन जान देते हैं, उसके हाथ में हाथ नहीं देते। तो क्या समझ रखा है? आपके हाथ को अपने हाथ में लेके जन्नत में ले जाएंगे ये लोग? सोचो तो जरा सही। जुआ हम खेलें, शराब हम पिए, औरतों पे बदनजरी हम करें, हमारे हाथ में दामन है। अरे दामन है, उसका ख्याल तो करो। जिस हाथ में शराब का प्याला होगा, उस हाथ में गौस पाक का दामन कैसे हो सकता है? जो मस्जिद को वीरान कर दे, उसके हाथ में गौस पाक का दामन कैसे हो सकता है? बल्कि अल्लाह के रसूल तो बेनमाजी से इतनी नफरत फरमा रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने नमाज को छोड़ दिया, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। और हजरत अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा, जो नमाज छोड़ दे उसको अपने पास कभी मत बिठाना, क्योंकि उस पर आसमान से लानत नाजिल की जाती है। हजरत अबू हुरैरा का बेनमाजी के साथ मत बैठना, बल्कि यहां तक फरमाया, अबू हुरैरा, नमाज तो नमाज है, फरमाया जो जमात छोड़ दे, जमात नमाज पढ़ता है, घर में पढ़ता है, जमात से नहीं पढ़ता, ना मुसाफिर है, ना बीमार है, ना मकरूज है, घरों में नमाज पढ़ता है, मस्जिद में जमात से नहीं पढ़ता, अपने और जुमा को तर्क करता है। आका फरमाते अबू हुरैरा, उस जमात छोड़ने वाले और जुमा छोड़ने वाले की सोहबत में कभी मत बैठना, क्योंकि उसने इस्लाम का पट्टा उतार कर अपने गले से पीठ के पीछे फेंक दिया है, इस्लाम से उसका ताल्लुक कट गया है। ये मेरे आका ने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया। जब जमात छोड़ने वाले के पास हुजूर ने बैठने से मना किया, किसको? अबू हुरैरा जैसे सहाबी को, तो आज हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, फजर की नमाज में सोते पड़े रहते हैं। किस दामन गौस पाक की बात करते हो? जिससे हुजूर बेजार हैं, उसको गौस पाक का दामन कैसे मिल सकता है? और मैं तो ये कहता हूं, जो गौसे पाक बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में बर्दाश्त न करें, वो गौसे पाक बेनमाजियों को सिलसिले कादरिया में कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? फरमाया कि बेनमाजी मर जाए, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना। जब मुसलमानों के कब्रिस्तान में बेनमाजी की जगह नहीं है गौस पाक के नजदीक, तो उनके सिलसिले में कैसे जगह होगी? हम कहते हैं नहीं नहीं भाई, हम तो उनके मानने वाले हैं, शराब भी पिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कयामत के दिन शराबी आएगा, कयामत के दिन तो इस तरह आएगा, कयामत के दिन उसके गले में शराब की बोतल लटक रही होगी, उसके हाथ में शराब का प्याला होगा, उसकी आंखों से खून बह रहा होगा, और उसके मुंह से गलाजत और पाखाना निकल रहा होगा, उसके पूरे बदन पर चिपके हुए होंगे सांप और बिच्छू, और अल्लाह की लानत बरस रही होगी। और फरिश्ते कहेंगे ये शराबी है जो आज मैदान महशर में आ रहा है, तो पूरा महशर, मैदान महशर उस पर लानत करता हुआ नजर आएगा। क्या बनेगा? कहीं से कहीं तक मुसलमान तो बनो, सिर्फ कलेमा पढ़ लेने से, अब्दुल रहमान, अब्दुल सलाम, अब्दुल मुस्तफ़ा नाम रख लेने से कोई गौस पाक का गुलाम नहीं हो जाता। गुलाम गौस, गुलाम अब्दुल कादिर नाम रख लेने से कोई कामयाब नहीं हो जाता। अरे नाम तो लोगों के बहुत होते हैं,
اس کو کلمہ تک نہیں آتا، اس کا نام اسلام الدین ہوتا ہے. یہ کوئی اسلام الدین ہے؟ نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ دے وہ ڈاکٹر تھوڑی ہوگا، کوئی اپنے آپ کو ٹیچر کہہ دے کوئی ٹیچر تھوڑی ہوگا. ایسے ہی غلام مصطفیٰ کہہ دے غلام مصطفیٰ تھوڑی ہوگا، غلام غوث کہہ دے غلام غوث تھوڑی ہوگا. جب تک غلامی نہ کرے. اور غلامی کیا ہے؟ غلام اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی نہ چلائے، اپنے محبوب کی مرضی پہ سب قربان کر. اس کی ایک چھوٹی سی مثال واقعہ بتا کر نہیں، صرف اشارہ دے کر. سنیوں کے بچے کو یہ واقعہ پتا ہے، واقعہ نہیں بتاؤں گا. غلام کیسا ہوتا ہے؟ غلام دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ جب میرے آقا نے کہا بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں جان دینے کے لیے، تو بلال حبشی اعلان کرتے کرتے ایک شادی شدہ جوڑا جس کی شادی جو ہے وہ صبح کے وقت ہوئی تھی، رات کو وہ وصل کی لذتیں اٹھا رہے تھے، ان کے قریب سے گزرے بلال. تو بلال نے کہا لوگوں اللہ کے رسول جان قربان کرنے بلاتے ہیں. اسی وقت وہ جوان اپنی بیوی سے پہلی رات کی دلہن سے الگ ہو گیا اور بیوی سے کہنے لگا آقا نے یاد کیا ہے اب تاخیر نہیں ہو سکتی، اور بغیر غسل کیے ہوئے اسی حالت میں وہ جوان جان دینے کے لیے چلا گیا. یہ ہوتا ہے غلام کہ آقا کا حکم سن کر کے پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے جان قربان کرنے چلا جائے. غلام اس کو کہتے ہیں. ہم کیسے غلام ہیں؟ ہم تو سوتے پڑے فجر میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں آ رہی ہے، اٹھانے والے لوگ ہیں، الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں آ رہی ہے، مسجدیں ویران ویران ہیں، لیکن ہم مسجد میں آتے نہیں. کیسے غلام؟ غلام کیسے ہوتے ہیں؟ غلاموں کی شان کیا ہوتی ہے؟ آقا نے کہا آج اللہ کے دین کے لیے لا کر کے دو، اپنے مال سے لا کر کے دو، اپنے مال سے لا کے دو. مسجدوں میں بھی اعلان ہوتا ہے اپنے مال سے لا کے دو. لوگ آپس میں بات کرتے ہیں مولانا لوگ کا کام یہ چندہ کرنا. یہ حال ہے. مولانا اپنے لیے کرے تو بے حیا ہے، مولانا اپنے لیے مانگے آپ اس کو جو چاہے کہہ سکتے ہیں، لیکن مولانا اپنے لیے تو کبھی نہیں مانگتا. مولانا نے جب مانگا اللہ کے دین کے لیے مانگا، اور یہ تو حضور کی سنت ہے. لیکن اللہ اکبر غلام کیسا ہوتا ہے؟ سب گئے گھروں کو. فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے سوچا آج میرے پاس مال بہت ہے، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اتنا چندہ دوں گا، اتنی نظر پیش کروں گا دین کے لیے کہ ابو بکر مجھ سے پیچھے. ہر جگہ آگے آگے رہتے ہیں ہم سب سے، آج پیچھے ہو جائیں گے. گئے آدھا لے کر آئے. جب آدھا لے کر کے حضور نے پوچھا کیا لایا عمر؟ حضور آدھا مال پورا لے کر کے جتنا تھا سب کا آدھا، اور آدھا گھر والوں کے لیے رکھا. سب لے آئے. کوئی پاؤ بھر کھجور بھی لایا جس کی جیسی حیثیت تھی. کسی نے کچھ کسی نے کچھ. سب کی نظریں ڈھونڈ رہی تھی یار غار کی در ہے، وفا شعار کی در ہے، آبروئے وفا کی در ہے، آبروئے سخا کی در ہے، صحابیت کی آبرو کی در ہے، اذ ہما فی الغار جس کا نغمہ پڑے وہ کی در ہے. سب نے دیکھا وہ کہیں نہیں دکھے. سب کی آنکھیں یہ ہر جگہ اول آتے ہیں، یہ اول آنے والا ہر جگہ اول، اسلام لانے میں اول، خطابت کرنے میں اول، عشق کرنے میں اول، جان دینے میں اول، ہر جگہ اول اول. آج یہ اول نہیں. مال کی بات آئی اول نہیں، سب آ گئے یار غار کی در ہے. لیکن چونکہ سب کو لانا تھا محدود تو وقت لگا محدود. جس کو لانا تھا لامحدود سمیٹنے میں وقت بھی اس کو لگا لامحدود. جب دیکھنے والوں کی نظریں اٹھی مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں، دیکھنے والوں کی نظر اٹھی تو آنے والا آ رہا ہے. بیٹوں کو ساتھ میں لے کر خود ساز و سامان لے کر گیا تھا تو کرتا اور لنگی پر تھا، آیا تو کرتا نہیں اور ٹاٹ پہنا ہوا تھا، اور ٹاٹ میں بھی کانٹا لگا ہوا تھا. لا کے سب رکھ دیا، بھیگی ہوئی آنکھوں سے کہا بندہ پرور آقا اتنا ہی ہے آج قبول کر لیں، اتنا ہی آج قبول کر لیں. ارشاد ہوا ابو بکر کیا لائے ہو؟ حضور سب لایا، سب لایا. کسی نے 25% دیا، کسی نے 2% دیا، کسی نے 10% دیا، کسی نے 50% دیا. ابو بکر نے 100% پورا کے پورا 100% لگ. حضور مگر قبول کر لیں، آپ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے قبول کر لیں. سب لے آئے. حضور کرتا بھی لے آیا، دیکھی اتار کے رکھ دیا ہے. تشریح کے ساتھ کہہ رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. کرتا کیوں؟ کرتا حضور ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، جنگ میں ہو سکتا ہے کسی کا انتقال ہو جائے، شہادت ہو جائے. مجھے معلوم ہے آقا کہ اس وقت ہمارے پاس کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کپڑا بھی نہیں ہے کفن دینے کے لیے. صحابہ
صحابہ نے ان حالت میں دین کی خدمت کی ہے. داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، سیریلوں کے نام پہ کفریہ کلمات سننے والوں، اپنی موبائل کی اسکرین پر ہیرو ہیروئن کی تصویر رکھنے والوں، موبائل کے اندر رنگ ٹون کی شکل میں گانے رکھنے والوں، ان صحابہ کے قلوب پہ کیا گزرتی ہوگی جب ہم مسلمان ہو کر کے دین کا مذاق اڑاتے ہوں گے. ہمارے گھر کی عورتیں جب بے پردہ گھومتی ہوگی پتلی اور باریک لباس پہن کر، حرام چیزوں سے سنگار کرتی ہوگی، تو قبروں میں سونے والے ان صحابہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت کے قلب نازنین پہ کیا گزرتی ہوگی. اسی دن کے لیے اتنی محنت کی تھی کہ صحابہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، حتیٰ کہ کرتا اتار کر بھی پیش کر دیں گے، اور بعد میں آنے والے کلمہ پڑھنے والے دین کا مذاق خود اڑائیں گے، کافروں کے راستے پہ چل پڑیں گے، مشرکوں کے راستے پہ چل پڑیں گے، حرام کے راستے پہ چل پڑیں گے، اسلام سے دوری اختیار کر لیں گے. ان دلوں کا سوچو تو صحیح. اور یاد رکھو، ہم کسی مردہ رسول کو نہیں مانتے، ہم تو اس رسول کو مانتے ہیں جس کی شان ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے نبی زندہ ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں. ان کے قلب نازنین پہ اس وقت کیا گزرتی ہوگی جب عاشق رسول کہلانے والا سنیما دیکھتے بیٹھتا ہوگا. اس رسول کے قلب نازنین پہ کیا گزرتی ہوگی جب عاشق رسول کہلانے والا شراب کے اڈوں پہ نظر آتا ہوگا. کبھی سوچا ان قربانیوں کا، کبھی خیال کیا؟ لوگ کہتے ہیں ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں، ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں، ہم ہلاک کیوں ہو رہے ہیں. جب نبی اور ان کے صحابہ کی قربانیوں کی قدر نہیں کرو گے تو تم ناقدرے ہو کر کے تمہاری قدر بھی ختم کر دی جائے گی، ذلت کی گھاٹیوں میں اتار دیے جاؤ گے، ذلیل اور رسوا کر دیے جاؤ گے. کہنے والے نے کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آقا نے کہا اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ سب لے کر آئے ہو. کرتا بھی حضور، کسی کا انتقال ہو گیا تو میرا کرتا پہنا دیا جائے گا کفن کی طرف، اس لیے ہم نے ٹاٹ پہن لیا ہے. گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے آپ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ رسول کا نام. کیا چھوڑا؟ اللہ رسول کا نام. قربان. پتا چلا یہ صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی یہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے. اقبال نے بہت خوبصورت نظم کہی، اس کا آخری اتنا مشہور ہوا، کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس. لیکن یہ بات بھی بیان کی عارف رومی نے، علامہ جلال الدین رومی نے بیان کیا کہ اس دن حضور نے جب قربانی دیکھی صدیق، لوگ کہتے ہیں بڑے بنو، بڑے بننے کے لیے بڑے کام بھی کرنے پڑتے، نیند بھر سوتے رہیں گے، پیٹ بھر کھاتے رہیں گے تو کوئی بڑا بنتا ہے؟ قربانی سے کوئی بڑا بنتا ہے. خلیل نے بیٹے کی گردن پہ جب تک چھری نہیں رکھی، بولو یہ قربانی تھی کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے پتھر کھائے، قربانی تھی کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کتنی تکلیفیں اٹھائی، عیسیٰ علیہ السلام کتنی تکلیفیں اٹھائی. غوث پاک غریب نواز سب قربانیوں کا صلہ ہے. ہم کوئی قربانی دینا نہیں چاہتے، استری نہیں ٹوٹنی چاہیے. ہاں اپنی ذات کے لیے سب کر لیں گے، دین کے لیے کچھ نہیں کرنا. ارے چھوڑو مولانا، یہ سب پرانی باتیں ہیں، پرانی نئی باتیں ہیں، مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا پرانا ہے. اپنے لیے بہت کچھ کیا، دین کے لیے کیا کیا، اللہ کے لیے کیا کیا، رسول اللہ کے لیے کیا کیا، سب یہی پڑا رہے گا. قبر میں جو جانے والی چیز ہے وہ عمل ہے، اس کی تیاری نہیں کر رہے ہو. سرکار کی نظریں اٹھی تو جبریل امین کو دیکھا، جبریل آئے، حضور اللہ آپ کو سلام کرتا ہے. دیکھو قربانی پر صلہ کیا ملتا ہے، اللہ آپ کو سلام کرتا ہے. اور آج آپ کے بعد اللہ آپ کے ابو بکر کو بھی سلام کرتا ہے، صدیق کے لیے بھی سلام آیا ہے آج، صدیق کے لیے بھی سلام آیا ہے آج. اور اللہ ان سے پوچھ رہا ہے ابو بکر سے، ابو بکر سب دے دیا اللہ کی راہ میں، ناراض ہو کر تو نہیں دیا نا اللہ سے؟ راضی ہو نا تم اللہ سے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا، یہ منزل ہے. اللہ سے راضی ہو نا ابو بکر؟ سرکار مسکرا پڑے. ابو بکر دیکھو کیا ہو رہا ہے، یا رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا تمہارے لیے سلام آیا ہے، اور اللہ پوچھ رہا ہے جبریل کو بھیج کے کہ تم مال لٹا کے خوش ہو کے نہیں ہو. صدیق اکبر پہ وجد آ گیا، پھر وہ ٹانٹ بھی پھاڑ دیا، کہا کہ میں کیسے اس سے ناراض ہو سکتا ہوں، واللہ میں اس سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں.
आका ने पूछा जिब्रील ये तूने टाट क्यों पहन लिया है? अर्ज की आका आज आपके यार ने आपके इश्क में टाट पहना। तो कुदरत ने कहा फरिश्तों आज अबू बकर की इत्तिबा में सबको जन्नत का टाट पहना दिया जाए। वो दुनिया के टाट की तरह ना था मगर वो गुदड़ी पहना दी जाए जन्नत की। ये होते हैं मकाम, ये होते हैं मर्तबे। आओ ना तो दामन इसको कहते हैं, ऐसे लोग दामन पकड़े होते हैं। जब तक के हाथ में गुनाह का दामन है, एक हाथ में दो दामन नहीं होंगे, या तो किसी के हाथ में पाप का दामन होगा या किसी के हाथ में गौसे पाक का दामन। पाप का दामन छोड़ो पहले, फिर गौसे पाक का दामन हाथ में आएगा, वरना यही कहते रह जाओगे। मरने के बाद पता चलेगा कि कुछ नहीं था, सिर्फ फेकम फाक कर रहा था नारों की शक्ल में। नहीं, हमारा मजहब कच्चे और हवाई नारों का नाम नहीं, हमारा मजहब और मसलक अमल का नाम है, तकवे का नाम, परहेजगारी का नाम। बात दूर निकली, दर्द दिल जबान पर आए बगैर रहता नहीं। क्या करूं, कुछ कहूं तो कहा नहीं जाता, चुप रहूं तो रहा नहीं जाता। लोग लाख कहते हैं आज इस्लाही बात नहीं करना, आज आप जो है वो फला मौजू पे गुफ्तगू कर देना, लेकिन मेरा दिल का दर्द आखिर ज़बान पे कुछ मिनट के लिए सही आ ही जाता है। उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो गौस पाक का दामन किसके हाथ में है? जिसके हाथ में दीन का दामन है, जिसके हाथ में कुरान का दामन है, जिसके हाथ में हदीस का दामन है, जिसके हाथ में अल्लाह की रस्सी है। जब ऐसा दामन पकड़ने वाला मरेगा तो फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से? फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से? ये देखो हाथ में दामन है, किसका? गौसे आजम का। और जब गौस पाक का दामन हाथ में ले जाओगे तो क्या होगा पता है? महशर में अल्लाह अकबर, निदा देगा मुनादी, निदा देगा मुनादी। मुनादी ऐलान करने वाले को मुनादी कहते हैं। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, ओ कादरी, ओ कादरी, कादरियों इधर आओ। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम, किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम। ये शान होगी कादरियों की। लेकिन कादरी वही है जो मैंने अभी आपके सामने पेश किया। झूठ फसाद बोलने वालों कादरी कैसे हैं? गौस पाक कहते हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला, यहां तो झूठ के सिवा काम ही नहीं चलता। नहीं, ये धोखा दे रहे हो अपने आप को। गौस पाक तो कहेंगे कि किधर, कहीं और जा। नाना की आंखों की ठंडक नहीं पहुंचाता था, जा कहीं और जा। क्या होगा उस दिन? इसलिए खुदा के लिए जरा होश के नाखून लो, इबादत की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। तो बात दूर निकली, चले खत्म करते हैं बात जहां से चली थी कि सुबह हुई, सुबह हुई, गौस पाक फिर तशरीफ लाए। यही बात चल रही थी, सब लोग पहुंच जाएंगे वहां पर जहां से हम चले थे। सुबह हुई, गौस पाक फिर तशरीफ लाए। मुफ्ती आजम मक्का मिले। मिलने के बाद अब गौस पाक उधर की बात ही नहीं करते, इधर उधर की बात, दूसरी बात, दूसरी बात। अब इनको बेचैनी हो रही है, ये तो पूछो, ये तो पूछते ही नहीं पूछा नहीं। क्यों कि गौस पाक कहते हैं मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हथेली पे राई का दाना। तुम्हारे दिल के हालात मुझसे छुपे हुए नहीं रहते। फरमाते हैं कि अगर शरीयत की कुंजी, शरीयत का ताला, शरीयत की पाबंदी मेरी जबान पे नहीं होती तो मैं बता देता क्या खा के आ रहे हो, क्या बचा के आ रहे हो। ये मेरे गौस की शान है, गौसे पाक की शान है। कुछ नहीं पूछा, उनके दिल में तेजी बढ़ती जा रही है। गौस पाक इधर उधर की बात करते जा रहे हैं, दूसरी बात करते जा रहे हैं। आखिरकार मुफ्ती आजम मक्का ने देखा इनका मूड नहीं है कल का सवाल दोहराने का, तो फिर खुद ही कहा हजरत वो कल वाला सवाल नहीं पूछेंगे आप? कल एक सवाल पूछा था वो नहीं पूछेंगे आप? मुस्कुरा के कहा हाँ बताओ क्या मामला है, बताओ क्या मामला है। और आप बताते हो या वो भी मैं बता दूं? आप बताते हो या वो भी मैं बताऊं? कहा आप क्या बताएंगे? कहा पूरी रात किताब छानते रहे ना, पूरी रात किताब ढूंढते रहे, किताब में नहीं मिला, आखिरी वक्त आंख लग गई थी। उन्होंने कहा हाँ लग गई थी। ये मेरे मुर्शिद गौस पाक, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा,
جس نے دیکھا میری جہاں جلوے زیبا تیرا، تجھ سے در در سے سگ، اور سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آنکھ لگی تھی، حضور کی زیارت ہوئی، بالکل ہوئی۔ حضور سے پوچھا تھا نا، ہاں حضور نے کہا تھا اس جوان سے پوچھو، اس جوان کی طرف پھر آپ نے عرضی کی تھی، وہ جوان نے جواب دیا تھا، کہا بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ میں وہ کون تھا وہ جوان جس نے تمہیں جواب بتایا، وہ کون تھا؟ کہا حضور کے چہرے کی چمک اتنی تھی کہ اس چمک میں اس کا چہرہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کہا اللہ کی عزت کی قسم وہی جوان عبد القادر جیلانی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس سے مسجد کی اہمیت بھی پتہ چلی اور اس سے غوث پاک کا مقام اور مرتبہ بھی پتہ چلا۔ انشاءاللہ آج ہم یہاں پر اب بنیاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، آپ سب سے راضی ہو۔ بس آپ سے کہوں گا اوزر والوں اور جہاں سے دور نزدیک سے کچھ نئے چہرے مجھے دکھ رہے ہیں یا کچھ علاقوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، آس پاس کے بھی کچھ لوگ ہیں، تو اللہ کا شکر ہے، اپنے لیے تو کبھی کچھ نہیں مانگا۔ انشاءاللہ جب تک غوث و خواجہ کی چوکھٹ آباد ہے انشاءاللہ کبھی آپ سے کچھ مانگیں گے بھی نہیں اپنے لیے۔ الہی تاب ود خورشید ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی، غوث پاک کی چوکھٹ سلامت رہے، غریب نواز کی چوکھٹ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، چشتی آستانہ۔ بھیک ملتی رہے گی اور کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لیکن تو اگر آپ لوگ مسجد کی تعمیر میں یا جو کچھ بھی باقی رہ گیا ہے دینا چاہتے ہیں تو آج کی محفل میں دیں، آج نہیں دینا چاہتے تو اس کے بعد جو ذمہ داران ہیں ان سب کے نام تو مجھے نہیں پتا، دے ان کی مدد کریں، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے شروعات ہمارے ماشاءاللہ اچھی بات، دیکھیے خوشی کی بات، مسجد کا نام حضور تاج الشریعہ کے نام پر تاج الشریعہ مسجد رکھے، بڑا نام ہے، بڑی ذات، ہاں بڑی آپ نے اور ہم نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا الحمدللہ، اور جلسوں میں بھی دیکھا، محفلوں میں بھی دیکھا، اور فقیر تو وہ خوش نصیب ہے کہ میں نے ان کو ہندوستان میں بھی دیکھا اور مدینہ منورہ مکۃ المکرمہ میں بھی دیکھا، اور شکر کے طور پہ کہوں کہ مجھے ان کے ساتھ کعبے کے طواف کا شرف بھی حاصل ہے۔ حالانکہ غریبوں کو جلدی سے یہ رسائی نصیب نہیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ میں غریب آدمی مگر ان کا کرم اور حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر کا کرم کہ مجھے یہ شرف اللہ نے نصیب فرمایا کہ میں نے ان کے ساتھ کعبے کا طواف کیا، بلکہ ان کو پکڑ کر بھی میں نے کعبے کا طواف کروانے کا شرف حاصل کیا۔ یہ بس اللہ تعالیٰ جس پر جو چاہیں، بڑی ذات تھی، اللہ اکبر، اور ماضی قریب کے بزرگوں میں، بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے نام سے مسجد بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اللہ کروٹ کروٹ عروج نصیب فرمائے، برکت نصیب فرمائے۔ آپ سب جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے وہ سب اپنے اپنے حساب سے لا کر کے دے دے، کچھ دکھانا چاہیں تو باہر بھی انشاءاللہ جاتے جاتے بھی جو ہے وہ آپ دے سکتے، باہر کھڑے رہیں گے جی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔